بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہیں۔ آج کی بہت سیریس ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو بھارت کی سپریم کورٹ نے 370 اور 35A کے اوپر جو پٹیشنز تھیں، جو اس میں سیاستدان بھی تھے مقبوضہ کشمیر کے، اور اس کے علاوہ لائرز بھی تھے، اور بھارت کے اندر بڑی ریشنل اور سین وائسز ہیں جنہوں نے پٹیشن داخل کی تھی کہ اس کو ریورس کیا جائے۔ اور یہ ڈیمانڈ صرف کشمیریوں کی نہیں ہے، اس حوالے سے احساسات سیون سسٹرز میں بھی پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ناگالینڈ ہے، اس کے علاوہ میزورام ہے، جے پور ہے، منی پور ہے۔ تو بھارتی سپریم کورٹ نے ان اپیلوں کو رد کر دیا، اور بھارتی سپریم کورٹ کا یہ کلیم تھا کہ چونکہ یہ بھارتی صدر کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ اس طرح کی جو لاز ہیں ان کو انیکٹ کر سکتا ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت جو قانون سازی ہے وہ تو کر سکتا ہے اپنی یونین ٹیریٹری کے اندر، لیکن یہ ایک متنازع علاقہ ہے، یہ بھارت کی یونین ٹیریٹری نہیں ہے، اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کانفلکٹ ہے، اور اس کے اوپر سیورل ریزولوشنز موجود ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، اور بائیلیٹرل ایگریمنٹ، سملا ایگریمنٹ دونوں ممالک کے درمیان میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے 3 جنگیں ہو چکی ہیں، اور دونوں جو ممالک ہیں ان کی آپس میں اس مدعے کے اوپر جو کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے ہمیں سارک بھی انیکٹیو نظر آتا ہے، جس کی ایک وجہ جو ہے یہ کانفلکٹ ہے جو کشمیر کا مسئلہ ہے، جو کہ اب تک حل طلب ہے۔ بہت ساری ایفرٹس ڈالی گئیں، نیگوسیشنز بھی ہوتی رہیں، ٹریک ٹو ڈپلومیسیز بھی ہوتی رہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہوتا رہا، دونوں طرف سے ریجیمز کبھی بات چیت کے حوالے سے سنسیئر بھی نظر آتی رہیں، اور کبھی ایک دوسرے کے پیٹھ میں چھرا بھی گھومتے نظر آئی، لیکن کانفلکٹ ریزالو نہیں ہو سکا، جس طرح لورین اور السس کا کانفلکٹ جرمنی اور فرانس کے درمیان میں ریزالو ہوا، جس کی وجہ سے وہاں پہ ریجنلزم آپ کو زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ تو میں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چاہے وہ 2 لاز جو لوک سبھا نے پاس کیے تھے، جس کا مقصد یہ تھا کہ بظاہر کہ جو لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوئے تھے ان کو انصاف پرووائڈ کیا جائے، اور انہوں نے اس حوالے سے پاکستانی سائیڈ آف کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ سیٹیں مخصوص کی تھیں مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی کے اندر، اور پھر اس طرح کی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ بنیادی طور پہ مودی صاحب کو پری پول ریگنگ کر کے ان کو ایک فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 5 سال سپریم کورٹ انڈیا کی خاموش رہی، اور آج وہ سپریم کورٹ آپ کو ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کی جو جمہوریت ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر ول آف دا پیپل جو ہے اس کو آپ خاطر میں لاتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ول آف دا پیپل کو خاطر میں لایا گیا؟ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا، بہت سارے انڈین سپریم کورٹ کے ایسے فیصلے ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عوام یہ چاہتی تھی تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کر دیا۔ بہت سارے کشمیری لیڈرز کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا بیکاز سپریم کورٹ کی جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ یہ پاپولر ویو پوائنٹ تھا۔ تو آج جو کشمیریوں کا پاپولر ویو پوائنٹ ہے کیا وہ اس حق میں ہے؟ تو لہٰذا جمہوریت کے منافی ہے۔ خود انڈیا کے اندر بہت بڑی کرٹیسزم ہے، چاہے وہ 2 لاز کے حوالے سے ہو، اور پھر یہ میں نے جس طرح سے پہلے ہی بتایا کہ یہاں پہ انڈیا کی جو سین وائسز ہیں اور ریشنل جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس وقت انسرکل ہو چکا ہے اور چائنیز انفلوئنس خطے میں بڑھ رہا ہے، اور انڈیا پرائمیسی انڈیا کے پاس نہیں ہے خطے کے اندر بلکہ چائنا کے پاس ہے، کیونکہ چائنا ایز اے ڈسٹنٹ پاور اس کے سوشو اکنامک، کلچرل، آئیڈیولوجیکل اینڈ ریلیجس کانفلکٹ کسی بھی ملک کے ساتھ نہیں ہے اس جنوبی ایشیا میں، جبکہ انڈیا کے تقریباً سارے ممالک کے ساتھ اس طرح کے کانفلکٹ موجود ہیں، اور چائنا نے تقریباً بارڈر ایشوز سارے ممالک کے ساتھ طے کر لیے سوائے انڈیا کے، اور وہاں پہ انفراسٹرکچر بنا رہا ہے اور انویسٹمنٹ بنا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نیپال، بھوٹان، مالدیوز جو کہ انڈیا جن کی فارن پالیسی کو ترتیب دیتا تھا، اس کی خد و خال کو طے کرتا تھا، آج وہ چائنا کارڈ کھیل کر اپنی پالیسی جو ہے اس کو اس کے اندر اٹانومس جو ہے اس کو شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کافی حد تک انہوں نے کی بھی ہے۔ تو انڈیا بنیادی طور پہ جو اس کی ایک غلط ازمپشن تھی کہ پاکستان کے بغیر ساؤتھ ایشیا کو ہم کنیکٹ کر لیں گے اور اپنی اکانومی کو اور زیادہ بوسٹ دیں گے اور اپنی پرائمیسی خطے کے اندر ایٹ لیسٹ قائم کر لیں گے، وہ خواب پورا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈین اکانومی ہے جو کہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے،
اور 7.5% سے گرو کر رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 2 سالوں تک یہ مزید گرو کرے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خطے کے اندر امن نہیں ہے اور کشمیر کے مدعے کے اوپر اگر جنگ چھڑتی ہے دو نیوکلیر پاورز کے درمیان میں، پاکستان میکسیمم ریسٹرنٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے، کب تک مظاہرہ کرے گا؟ کیونکہ یہاں پبلک پریشر ہے، تو یہ کنونشنل وار نہیں ہوگی، پھر یہ اسٹریٹجک وار ہوگی، تو پھر انڈین اکانومی کا کیا بنے گا؟ ہم 1965 میں ہماری اکانومی ٹیک آف پوزیشن پہ تھی، اور 1965 کی وار کے بعد پھر ہماری اکانومی دوبارہ ٹیک آف پوزیشن پہ نہیں آئی، اور انڈین اکانومی جو $4 ٹریلین کے قریب تر جو اکانومی ہے، وہ ایک تو $19 ٹریلین سے بڑی اکانومی جو ہے چائنا کی، اس سے مقابلہ اس انداز سے پہلی بات تو کر نہیں سکتی، اور دوسری بات یہ کہ انڈین نیشنل سیکیورٹی کو سیریس تھریٹ ہیں چائنا سے، اور اسی وجہ سے امریکہ پہ زیادہ آپ کو ڈپینڈنٹ نظر آتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ پاکستان کے بغیر سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ویسٹ ایشیا کے ساتھ انڈیا کنیکٹ نہیں ہو سکتا۔ جو انڈیا مڈل ایسٹ اور یورپ کوریڈور تھا وہ بھی خاک میں مل گیا بیکاز حماس اسرائیل وار، اور جس طرح سے اسرائیل بھی ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے، اور جس طرح سے شکست کا سامنا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہیومن رائٹس ایشوز بہت کھل کے اس وقت یورپ میں سامنے آ رہے ہیں، اور اس پہ تنقید کی جا رہی ہے، جس طرح برہنہ فلسطینینز کو ٹرک میں بٹھا کے لے جایا جا رہا ہے۔ تو انڈیا اس وقت انسرکلڈ ہے، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس طرح کی جو ڈیسیشن ہے وہ پولیٹیکلی فیور تو کرے گا بھارتیہ جنتا پارٹی کو، اور اس کے چانسز ظاہر ہے بہت واضح ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو بھارت کی اکانومی کا اچھا پرفارم کرنا ہے، دوسری وجہ جو ملٹری بلڈ اپ ہے وہ بالکل ظاہر نظر آ رہا ہے، تیسرا جو انفراسٹرکچر ہے مودی صاحب کی حکومت میں وہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، اور چوتھا جس طرح کا انہوں نے بیہیویئر رکھا ہوا ہے کینیڈا اینڈ ورسز ویسٹ اور پاکستان، وہ اینٹائی پاکستان جو فیلنگس ہیں وہ بھی کسی حد تک فیور کر رہی ہیں، اور پھر سونے پہ سہاگا اس طرح کی جو ورڈکٹ ہے وہ بھی پولیٹیکلی مودی صاحب کو اس میں فیور کرے گی، اور 70% چانسز یہ ہے کہ مودی صاحب اگین پاور میں آ جائیں۔ لیکن سوال وہی اٹھے گا کہ آپ پولیٹیکل انٹرسٹ کی خاطر کیا خطے کے امن کو داؤ پہ لگا سکتے ہیں؟ کیا اگر خطہ معاشی طور پہ ترقی نہیں کرتا اور اس میں امن نہیں آتی اور اس میں کنیکٹیوٹی نہیں رہتی، تو اس صورت میں کیا دنیا اس طرف فوکس کرے گی؟ دنیا نے تو پہلے اسپیشلی ویسٹ نے اس خطے کو چھوڑا ہوا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، نارمیٹو ایشوز کی وجہ سے اور دوسرے ایشوز کی وجہ سے۔ میانمار کے اندر نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ آپ کو نظر آتی ہے، ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے رادر، سری لنکا اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے، تو لہٰذا بنگلہ دیش میں پولیٹیکل کرائسس نظر آتا ہے، تو بہت سارے ایشوز کی وجہ سے چھوڑا ہوا ہے۔ کیا اس خطے کا کوئی مستقبل آپ کو یا مقدر نظر آتا ہے، یا چائنا ورسز انڈیا جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا، انڈیا ورسز پاکستان جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا؟ میرا خیال ہے دونوں طرف کی جو مین وائسز ہیں ان کو سوچنا ہوگا، عقل کے ناخن لینے ہوں گے۔ اس طرح کے جو کاسمیٹک جو ڈیولپمنٹ ہے، ایک ایموشنل سیگمنٹ جو انڈیا کے سینٹر میں اور نارتھ میں ایموشنل نوجوان موجود ہیں، ان کے ووٹ بینک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، جو کہ کسی حد تک ہوئے بھی ہیں، 16% اضافہ ہوا ہے ووٹ بینک میں، وہ حیدرآباد کے الیکشن ہو یا چھتیس گڑھ کے ہو، وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ لیکن اس سے کیا اس خطے کا جو مستقبل ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا۔ عام بھارتی اسکالرس ہیں، میڈیا پرسنس ہیں، پروفیسرس ہیں، وہ لوگ جو لٹریچر سے وابستہ ہیں، جو ناولسٹ ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے اکٹھے ترقی کرنا ہے، چونکہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ غریب ترین اور سب سے زیادہ آبادی والا خطہ ہے ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا۔ تو اگر اس طرح کی ہم حرکتیں کرتے رہیں گے اور 75 سالوں سے ایک کشمیر کا مدعا ہم حل نہیں کر سکے بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے سے، اور اپنی جمہوری اقدار، اپنی سویلائزیشنل جو ہمارے کریکٹرسٹکس تھے، ہمارے تہذیب، ہمارا تمدن اور ہماری تاریخ جو ہمیں پرامن رہنے پر مجبور کرتی تھی، ان سب کو ہم نے پامال کیا ہے۔ تو سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور بھارت کے چہرے پر ایک داغ نمایاں ہو رہا ہے، اور بھارت کی جمہوریت پہ بڑا سوالیہ نشان ہوگا، اور اس سے مجھے یہ لگتا ہے اس کا رزلٹ آپ کو یہ نظر آئے گا۔ ایک تو پاکستان ڈپلومیٹک اور مورلی سپورٹ کرے گا اور مختلف فورم سے کشمیر کا مسئلہ اٹھائے گا انفیکٹ،
لیکن کشمیر کے اندر جو بہت بڑی جوانوں کی کھیپ موجود ہے، اور میں اس کی طرف بار بار اشارہ دے رہا ہوں کہ اگر 2 ملین غزہ کے لوگ، حماس کے لوگ اٹھ سکتے ہیں تو پھر 8 ملین جو آبادی میں جو نوجوان ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ایک زبردست قسم کی ماس ریزسٹنس دوبارہ شروع ہوگی، جس کے نتیجے میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس علاقے کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس سے پہلے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور کشمیری اس لیڈرشپ کو بھی جو بھارت کی جمہوریت پر یقین رکھتے ہوئے، جو بھارت سرکار کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، اور کشمیر کے مشن کو جنہوں نے نقصان دیا تھا، جس میں عبداللہ فاروق اور محبوبہ مفتی، جن کا یقین تھا انڈیا کے سپریم کورٹ کے اوپر اور جمہوری نظام کے اوپر، انہوں نے بھی اصل چہرہ دیکھ لیا۔ تو رہی صحیح جو کسر کشمیریوں کی جو ٹرسٹ تھا کچھ نہ کچھ کشمیریوں کا بھارت کے ڈیموکریٹک سسٹم پر، وہ بھی روڈ ہوگا، اور مجھے ماس ریزسٹنس دکھتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور وہ اس لیے بھی اس کے چانسز زیادہ ہیں، جس طرح کی حماس کی کارروائیاں ہیں وہ اس چیز کو فروغ دیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ادروائز یہ خطہ غربت، جنگ، بدامنی، بدحالی اس کی طرف رواں دواں ہوتے نظر آ رہا ہے، اور انڈین جو ٹیک آف پوزیشن پہ ہے اکانومی، وہ مجھے ڈی ریل ہوتی ہوئی اور اس کا ڈیکلائن مجھے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اور فیٹف کی تو کاروائی پہلے ہی شروع ہو گئی ہے، انویسٹیگیشن جاری ہے، اور پھر کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 35% انڈین اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، ریمیننگ اکانومی جو ہے 65% یا 70% انڈاکومنٹڈ ہے۔ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کہاں پیسہ جا رہا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس سے جو انڈیا کے بارے میں ٹرسٹ ہے وہ ایروڈ ہو رہا ہے۔ انڈیا کی گلوبل ڈیتھ اسکواڈ کی وجہ سے ٹرسٹ پہلے ہی ایروڈ ہوا ہے، اور جو اسپائنیج جو ایکٹیویٹیز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر، اور ٹارگٹ کلنگ ہے، اور پھر ویپن کی اللیگل ویپنز کی ترسیل، اور پھر اس کے بعد منی لانڈرنگ، اور پھر سونے پہ سہاگا ڈیموکریسی کے اوپر ایک اس کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کرنا، اس طرح کے فیصلوں سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو ناتلافی نقصان ہوا ہے۔ یقیناً معاشی طور پہ انڈیا ترقی کر رہا ہے، لیکن معاشرتی طور پہ انڈیا کا زوال مجھے نظر آ رہا ہے، اور جس طرح سے 1980s میں ہم نے غلطی کی، پاکستان نے جو ہم نے ریلیجس فنڈامنٹلزم کو، ریڈیکلزم کو پروموٹ کیا فار سرٹن ریزنز، اور اس کے بعد آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تو جو ایک وائبرنٹ انڈین سوسائٹی تھی، سیکولر سوسائٹی تھی، اس کو ناتلافی نقصان مودی صاحب دے چکے ہیں، اور دنیا میں مزید دے رہے ہیں۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔